سے دیکھیے اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو بانوں کہاں تلا. آئی جو وطن میں زینب مبتلا تھی غمیں ہفتاد و تن میں زینب کہتی تھی یاد شہنشاہ زمن میں زین مر کے بھی چین نہ پائے گی کفن میں زین. کربلا جا کے میں بن بائی کی ہو کر اپنے ماجائے کو پردے میں کھو کر آئی کیسے چھوٹ کے. شہ نے کہا جب شام سے تو آئیو زین. شہ نے کہا جب شام سے تو آئیو زین. لاش کو میرے دھوپ سے اٹھوائیو زین. شہ نے کہا جب شام سے تو آئیو زین. اور ہو سکے گا تم سے تو اے خوار ماں کفنا کے میرے لاش کو دفنائیو زین. کفنا کے میرے لاش کو دفنائیو زین. شہ نے کہا جب شام سے تو آئیو زین. گردش سے زمانے کی جو فرصت تمہیں میں روضہ میرے عباس کا بنوائیو زین. روضہ میرے عباس کا بنوائیو زین. شہ نے کہا جب شام سے تو آئیو زین.
گر پانی میسر ہو تو سا پیاسوں سے پہ نادان سکینہ کو وہ پلوائیو سے نادان سکینہ کو وہ پلوائیو سے شہ نے کہا جب شام سے تو آئیو سے مل جائے کہیں دودھ تو وہ کوزوں میں بھا اصغر کا میرے فاتحہ دلوائیو زید شہ نے کہا جب شام سے تو آئیو زید گرہا سے اشرار کے کا پڑا کوئی رنڈ سالہ میری بانوں کو پہنائیو زین شہ نے کہا فاتحہ جابر نے کسی روز یہ سجاد سے پوچھا قربان بہت ظلم کہاں پہ گزرا رونے لگے دل تھام کے ان باتوں پما شام کئی بار لبے پاک سے گزری ہوئی یاد آئی مصیبت شہدے یوں روئے کے غش آ گیا سجادے حزین جابر نے کسی روز یہ سجاد سے پوچھ اکثر کوئی گر خدمت سجاد میں روتے ہوئے مولا کو ہمیشہ میں پا لکھا ہے حدیثوں میں کہ جب تک رہے ایک دن بھی کبھی شاہ کسی نے نہیں جو آیا ملاقات کو سجاد حزین رو دیتا تھا وہ دیکھا حالہ شہدی جابر نے کسی روز یہ سجاد سے پوچھ اب یہاں سے رقم کرتا ہے ایک راویے جب قیس ستمگر سے رہا ہو گئے مو دل میں کہا اب ظالموں کو کیجئے پھر رخصت کے لیے آئے حضور شاہ اکبر نالمدار نا سرور نظر روتے ہوئے سجادے حزین ڈولی پہ جابر نے کسی روز یہ سجاد سے پوچھ مجرا کیا سجاد کو مختار نے جو مولا نے جواب اس کا
دیا عشق بہا چاہ کے کرو ضبط پیادہ گئے سر فرمایا پیدر مر گئے مختار تھا آغوش میں جو سید مرسل کے پلا سینے پر اسی چاہ کے جلا جابر نے کسی روز یہ سجاد سے پوچھ القصہ کے ڈیوڑی پا گئی زینب مختار سے کی رو کے عجب درد کی تک تو نے بھی بلایا کرم سید دل اے بھائی صد افسوس کہ بگڑی میری شبیر کا سر محفلے میں قار میں جا عابد لیے ماں بہنوں کو دربار میں جابر نے کسی روز یہ سجاد سے پوچھے میں شے والا کے جلائے گئے تو قابض مستر کو پہنائے گئے بچوں کو تماچے بھی لگائے گئے ہم شام کے گلیوں میں پھرائے گئے امداد نہ کی تو نے ولی ابن ولی پامال ہوئی لا حسین ابن علی جابر نے حضرات ابھی سوزخانی کی فرائض کو انجام دے رہے تھے محمد مسلم اور ان کے ہمراہ. اب میں گزارش کروں گا جناب نظر حسن صاحب ایڈوکیٹ اور ان کے ہمنوا سے کہ وہ تشریف لے آئیں. ایک آواز نعرہ صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں.
سکینہ کو کلائے بانو کہتے تھے کہ اولاد نہ ہوگے جس نے برچے علی اکبر کو لگائے ہو رسن ظلم ننھے سے کلائے بلکہ جب سینہ اکبر پر لگائی کوکھ پکڑے ہوئے مادہ نکل آئی رسن ظلم ننھے سے کلائی شہن گہوار سے اصغر کو اٹھا کر تیر پیکا سے تیرے دودھ بڑھائے رسن ظلم ننھے سے کلائے بانو کہتے تھے ڈرا کرتے تھے شب کو نیل کے طرح ان قبر میں آئے رسن ظلم ننھے سے کلائے شیخ ہمراہ لا یاورت نمون لاش کے طرح سے بیٹے کے اٹھائے رسن ظلم ننھے سے کلائے رن کو شہجہانے لگے پھر کو یہ زینب آج برباد میری ماں کے کمائے آج برباد میری ماں کے کمائے رسن ظلم ننھے سے کلائے شب عاشور یہ زہرا کی صدا کل وہ دن ہے کہ میرے گھر کے صفائے کل وہ دن ہے کہ میرے گھر کے صفائے رسن ظلم فاتحہ مجلس ہے جو مذبوح ہے خفا اس سید مظلوم کا یہ غم
گورو کفن جس کو ملا 40ویں کو گورو کفن جس کو ملا یہ آخری مجلس ہے جگر بند نبی تم لوگوں سے رخصت ہے حسین ابن علی اہل ازاروں کی یہ بزم آ جاؤ یہ مجلس ہے یہ مجمع ہے یہ کل کاہے کو یہ لوگ یہاں ہوں گے فرا آ جاؤ بکا کالو پہ سید اکرم کل تازیے خانوں میں نہ ہوں گے شہیال کل تازیے خانوں میں نہ ہوں گے شہیال دل کھول کے اب رو امام ازل رخصت کرو سب مل کے حسین ابن علی کو اہل ازاروں کی یہ بزم ازار ہے نقل یوں دربار میں آئے شہد دو توق تو گردن میں تھا اور پاؤں میں زنجیر ننگے تھے سبھی بیاں بحالت بے چین تھا پرتشت دلا میں سر افسوس کی دربار رئیسوں سے بھرا اور سید سجاد رسن بستہ کھڑا تھا اہل ازاروں کی یہ بزم ازار اس حال سے حاکم نے جو سجاد کو دیکھا نے اڑا کے سر نحس کو کوئی دیر تو رویا پھر رو کے یہ کہنے لگا اے سید والا نادم ہو کہ کیوں حال پیغمبر کو ستایا نادم ہو کہ کیوں حال پیغمبر کو ستایا کیا جانیے کیسے ستم و رنج اٹھا سر ننگے مجھے خواب میں احمد نظر آئے اے اہل ازاروں کی یہ بزم ازار اب رو کے شہیدی سے جفا کا بولا لو تم کو رہا ہم نے کیا ہے شہر والا کر لیجئے دل کھول کے ماتم شہیدی کا لے جائیے یثرب میں انہیں سید وارث بزبا رسول عربی اوقات بسر کیجئے روزے پاس نبی کے اہل ازاروں کی یہ بزم ازار ہر ملک میں یہ زمین خبر ہو گئی معلوم یعنی کہ چھٹے پیسے ابن شیمت اور آئے مدینے میں زینب کو لے لے کے چلے تو پہ عابد مقبول جو آیا ملاقات کو سجاد حضرت رو دیتا تھا وہ دیکھ کر حالت شہیدی اے اہل ازاروں کی یہ بزم ازار القصہ یوں ہی رہتا تھا سجاد
حضرات، امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت بذریعہ سوزخانی پیش فرما رہے تھے جناب نظر حسن ایڈوکیٹ صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا سید محمد وسیع مرحوم صاحب اور ان کے ہمنوا سے کہ وہ تشریف لیں۔ تم اردو پڑھ لو گے؟ یہ والا ہمیں دو، یہ تم دو۔ ٹھیک سے بیٹھو اور آگے آگے تھوڑا سا دکھائی پڑ رہا ہے نا، دکھائی پڑ رہا ہے اور آگے آگے۔ غر سے جب عابد بیمار نے فرصت پائی، کہا کبرا نے کہ بابا نے شہادت پائی، راہ معبود میں سر دے کے سعادت پائی، پر بہت تشنا دہانی سے اذیت پائی، پر بہت تشنا دہانی سے اذیت پائی۔ حالت اب کیا کہوں میں تشنا بابا کی، منہ سے باہر نکل آئی تھی زباں بابا کی، گھر سے جب عابد نہیں چاہ رہے تھے نا، یہ دکھلائی پڑے۔ مجرئی روتا نہ عابد تو بھلا کیا کرتا، کہ بندے ہاتھوں سے دفن شہداء کیا کرتا۔ مجرئی روتا نہ عابد تو بھلا، ماں کی چادر کو بچاتا کہ بہن کے گوہر، ماں کی چادر کو بچاتا کہ بہن کے گوہر۔ ایک بیمار مصیبت میں بلا کیا کرتا، مجرئی روتا نہ عابد تو بھلا، ہاتھ کٹوا کے بھی جب ہاتھ نہ آیا پانی، ہاتھ کٹوا کے بھی جب ہاتھ نہ آیا پانی، بھائی شبیر کا مرنے کے سوا کیا کرتا، مر گئی روتا نہ عابد تو، شمرے بدبخت کو آیا نہ خیال اتنا بھی،
سے کہوں سر تن سے جدا کیا کرتا مجھ رہی روتا نا عابد تو بھلا لاشوں کو روندتے تھے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لئی لاشوں کو روندتے تھے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لئی ایک سجاد گرفتار بلا کیا کرتا مجھے روتا فاتحہ چہلم تمام ہوتا ہے دفن سب کا امام ہوتا ہے کشتوں کا اب مقام ہوتا ہے دور گردوں تمام روتا ہے دور گردوں تمام ہوتا خاک کی آج شان ہوتی ہے دفن زہرا کی جان ہوتی ہے آج چہلم تمام ہوتا ہے شام سے آجا بھی دے بیمار لے کے ہمراہ عطرت آئے ہیں کربلا میں سینہ بگا ہوتا ہے اب زمانہ تیرو تار ہوتا ہے اب زمانہ تیرو سر شہ تن سے آج ملتا ہے عرش خالق دوبارہ ہلتا ہے آج چہلم تمام ہوتا ہے آج کلثوم نے برنجو ملال رو رو کھولے ہیں اپنے سر کے اور کہتی ہیں علی کے لال اٹھ کے دیکھو ذرا ہمارا حال اٹھ کے دیکھو ذرا ہمارا قید خانے سے تحفہ لائی ہوں داغ بازو دکھانے آئی ہوں آج چہلم تمام ہوتا آج سجاد کو غشاتے ہیں غش سے فرصت ذرا جو پاتے ہیں باپ کی لاش کو ہلاتے ہیں گھٹے زنجیر کے دکھاتے ہیں گھٹے زنجیر کے دکھاتے جب وہ بیمار دکھ سناتا ہے لاشا سرور کا کاپ جاتا ہے آج چہلم تمام ہوتا کربلا میں ہے آج شیون و حسین دفن ہوتی ہے آج لاش حسین روتی کبرا ہے شیخ کی نور العین بانو
شاہ ہے بہت رے بانو شاہ ہے بہت رے رو رو زینب دہائی دیتی ہے کروٹ شکیلا لیتی ہے ابھی سوتخانی پیش کر رہے تھے مرحوم سید محمد مسیح کے ہمنوا. اب میں گزارش کروں گا مہدی حیدر صاحب انجم جونپوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں مرثیہ پیش کریں. بعد ختم مرثیہ آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا ندیم رضا زیدی فیض آباد. بعد ختم مجلس سب یہ تربت برآمد ہوگی. آپ تمام امام کے چاہنے والے مومنین سے گزارش ہے کہ جلوس کے ہمروا ساتھ چلیں تاکہ ہم مولا کی بارگاہ میں اپنی خراج عقیدت پیش کریں اور مولا کے اس جلوس کی شان کو دوبالا کریں. تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ جلوس کے ہمنوا ساتھ چلیں. ایک نعرہ سلوات. جو مر گئے فی الفور وہ سب دفن ہوئے الا نہ حسین پشنا لب دفن ہوئے. عاشور سے چہلم کا تفاوت دیکھو. ارے کب قتل ہوئے حسین کب دفن ہوئے. مرثیہ کے جب طوق سلاسل میں مسلسل ہوئے عابد ہم مثل ہلال شب اول ہوئے عابد. اس شکل سے راہی سوے مقتل ہوئے عابد اور آدھا تو چڑھے گھوڑوں پہ پیدل ہوئے عابد. رانڈوں میں تو محبوس یہ سجاد کا غل تھا اور ہر گام پہ زنجیر کی فریاد کا غل تھا. بے دینوں میں تھی تہنیت فتح کی ایک دھوم. رانڈوں میں یہ تھا شور کہ ہے شہ مظلوم. اور شرم سے نوحائے سر عابد مغموم. بیمار کی آنکھوں سے نہ کچھ ہوتا تھا معلوم. ایک ہاتھ میں زنجیر بسد رنجوں میں ہن تھی اور ایک ہاتھ میں ماں بہنوں کے روحوں کی رسم تھی. تلوار لیے چار طرف ظلم کے بانی حلقے میں دیداروں کے وہ یوسف ثانی. غربت عالم بے پدری تشنہ دہانی وہ توق کا لنگر وہ سلاسل کی گرانی. مڑ کر کبھی زینب کے رخ پاک کو دیکھا
او بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا، لغزش میں نہ تھا ہاتھ کوئی تھامنے والا، صدمے سے گرا پڑتا تھا وہ نازوں کا پالا، تھا چاند سے سینے میں کلیجا تھا وہ بالا، زنجیر جو ہاتھوں سے چھٹی توق سنبھالا، مرکز نہ بنا باپ کا یہ فکر بڑی تھی، ایک جان حجی لاکھ مصیبت میں پڑی تھی، نرغے میں دل آزاروں کے وہ صاحب آزار، دل سوز نہ کوئی مونس و غمخوار، شیشے سے سوا ہوتا ہے نازک دل بیمار، اس پر یہ مصیبت کا گرا کو ہے گرا بار، تعویذ شفا اس کو پہناتے تو بجا تھا، یا تو کہ گرا بار کے حلقے میں گلا تھا، یہ دو بنول ہے، دستور ہے بیمار کے ہیں پاؤں دباتے، یا بیڑیاں بھاری اسے لا کر ہے پہناتے، ماتم کی خبر کو ہے مریضوں سے چھپاتے، یا باپ کا سر کاٹ کے اس کو ہے دکھاتے، یہ دکھ نہ کسی صاحب آزار نے دیکھے، ہاں باد پدر عابد دیمان نے دیکھے، حق تم سے جو وعدہ کی ہوئی شہ پہ چڑھائی، بیمار کو پانی نہ ملا کیسی ٹھنڈائی، عاشور کو غش تھے یہ کایا خبر آئی، شہ ذبح ہوئے لٹ گئی زہرا کی کمائی، ہوش آیا تو گھر آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، اور ماں بہنوں کو بلوے میں نکلتے ہوئے دیکھا، ہوش آیا تو گھر آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، اور ماں بہنوں کو بلوے میں نکلتے ہوئے دیکھا، حضرات اب میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا ندیم رضا زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک نعرہ سربراز سے استقبال۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم المحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم. صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ. سوگواران مظلوم کربلا، یہ مجلس سید الشہداء امام مظلوم کربلا. حالات آپ کے پیش نظر ہیں. حسین کی مظلومیت ایک طرف، ظالموں کا حربہ ایک طرف. ظالم ہمیشہ یہ چاہتے رہے کہ ذکر حسین رک جائے، ذکر حسین نہ کیا جائے. لیکن اگر قرآن کے دامن میں یہ آیت نہ ہوتی تو شاید ہم بھی مایوس ہو جاتے. خدا نے کہا تم اگر میرا ذکر کرو گے تو ہم تمہارا ذکر کریں گے. کائنات میں امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے زیر خنجر خدا کا ذکر کیا ہے. امام مظلوم کربلا نے زیر خنجر جب خدا کا ذکر کیا تو خدا نے وعدہ کیا تم نے میرا ذکر کیا تو ہم تمہارا ذکر کریں گے. لہذا آج پوری دنیا میں کسی تاریخ کے حوالے کو دیکھنے کی بات نہیں، خالی انٹرنیٹ پہ آپ آ جائیے تو ابھی ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ ہر ملک، ہر زمین، ہر قبیلہ، ہر قوم ایک آواز دے رہا یا حسین. یہ ذکر خدا امام مظلوم کربلا نے اس طرح کیا کہ خدا نے کہا اے حسین تمہارے ذکر کو باقی ہم رکھیں گے. اگر اب کوئی ذکر حسین کے مخالفت کرتا ہے تو وہ امام حسین کی نہیں، وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے. کیونکہ خدا نے کہا ہے ہماری آپ کی بیانسا. یہ موقع و محل نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کروں، لیکن مصائب کی دنیا میں مصائب کربلا کو بیان کرتے ہوئے قربانی دینے والے سن 61 ہجری سے حسین مظلوم کربلا کے ساتھ جو کربلا میں آئے اور پھر وہاں سے چلے کوفہ ہوتے ہوئے شام پہنچے، شام سے چلے مدینہ پہنچے. مدینے سے یہ غبار جب اٹھا تو پوری کائنات پہ چھا گیا اور آج بھی سب قربانیاں دے رہے ہیں. تاریخ آپ کے حوالے ہے کہ حکومتیں، خود ساختہ حکومتیں مٹ گئیں، نام حسین باقی ہے. جب نام حسین خود ساختہ حکومتیں نہ مٹا سکیں تو جسے ہم ووٹ کی بھیک دیتے ہیں وہ حسین کا ذکر کیا مانتے. لہذا میں صرف اتنا کہوں گا یہ ہمارے دور دراز سے بزرگ، نوجوان اور بچے جو ہماری مائیں اپنے گود میں بچوں کے لے کے آئی ہیں، دنیا غور سے سوچ لے یہ بچے صرف اس لیے نہیں آئے ہیں کہ صرف زیارت ہونے کے لیے. اگر وقت پڑ جائے گا تو یہ بچے قربان کر دیے جائیں گے، یہ نوجوان قربان کر دیے جائیں گے. اس سینے پہ حسین مظلوم کربلا کے چاہنے والوں آگے بڑھ کے بتانا کہ ہمیں گولی کھانا اس لیے ہے کہ ہمیں علی اکبر کا ذکر یاد ہے. سب سے پہلے گولی کھانے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ظلم کرنے والے کون ہیں، مظلوم کا ماتم کرنے والے کون ہیں. یہ خالی کام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جس مقصد سے آپ آئے ہیں وہ مقصد آپ پورا نہ کر سکے. آپ کس لیے آئے ہیں آج؟ آج اپنے وطن میں نہیں ہیں آپ، دور دراز سے محترم مجمع آیا ہوا ہے. ایک وہ دن تھا
کہ جب ہر مسافر یہ کہتا تھا اپنے وطن والوں سے کہ ہم حسین کا غم منانے گھر آ رہے ہیں، ہم حسین پر رونے کے لیے گھر آ رہے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے افراد جہاں ہر طرح کا ہر زاویے سے حسین کا غم منایا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے میں حسین کا غم اپنے وطن میں کروں گا. کیوں؟ اس لیے غریب الوطن کا ماتم وطن میں کیا جاتا ہے، غریب الوطن کا ماتم وطن میں کیا جاتا ہے. لیکن آج بستیاں چھوڑ کے لوگ یہاں آ گئے. کہا کیوں؟ کہا آج حسین کا چہلم کرنا ہے، آج حسین کا چہلم کرنا ہے، اور اس کا چہلم کرنا ہے جس کی بہن چہلم نہ کر سکی. اس کا چہلم کرنا ہے کہ جس کا بیٹا موجود تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھی. آوازیں آپ کی بلند ہے، میں صرف اس لیے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ساری معاملات صرف اس لیے دنیا کے لوگ کرتے ہیں تاکہ آپ جس مقصد سے، جس والہانہ انداز سے یہاں آئے ہیں وہ آپ ادا نہ کر سکے. نہیں، ہم تو آئے ہیں کس پر؟ حسین پہ رونے کے لیے آئے ہیں، اور رونے کے لیے آئے ہیں. دور دراز سے مجمع یہاں آ گیا ہے، اور صرف تنہا نہیں آیا ہے، جنت البقیع سے زہرا بھی آئی ہے. تنہا آپ نہیں آئے ہیں، آپ سے پہلے حسین کی ماں آ گئی ہے. اور اگر آپ تصورات کی نگاہ سے دیکھیں کہ جب حسین کی ماں آتی ہے تو کمر جھکی ہے، سینے پہ ہاتھ ہے، آواز دیتی ہے پروردگار یہ میرے غریب حسین کو رونے آئے. اجرکم اللہ زہرا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم عظیم مظلوم کربلا کے. خدا آپ کو سلامت رکھے. حسین کی مظلومیت پہ رونے والوں خدا آپ کو سلامت رکھے. ہمارے بزرگ نوجوان بچے، ہماری ماں و بہنیں یہاں آئی ہیں. آپ جانتے ہیں کس کا ذکر کیا جائے، کون سا مصائب پڑھا جائے، لیکن بہت سے کم وقت میں تاکہ حق ماتم ادا ہو جائے. یاد رکھیے گا، آپ یاد رکھیے گا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں حسین کتنے مظلوم ہیں، حسین کتنے مظلوم ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ دشمن طاقت جب حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے ہیں تو آپس میں کہہ رہے تھے شیم خنجر نہ چلا حسین چلے گئے، شیم خنجر لگا کر گنہگار نہ ہو اب حسین زندہ نہیں ہے. شمر کہتا ابھی میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے کہ چلے گئے. کہا کیسے؟ کہا بھی پتا چلے گا، رو عزادارو. ایک بتا شمر نے کہا گھوڑے سے نہ اترو، خیمے کی طرف جاؤ، زینب کے سر سے ردا چھین لو، زینب کے سر سے ردا چھین لو. حسین نے ساری طاقت سمیٹا، کونی کے پر کھڑے ہوئے، اے ظالمو ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے. خیمے کا رخ نہ کرنا، ابھی حسین زندہ ہے. خیمے کا رخ نہ کرنا، ابھی حسین زندہ ہے. سنا عزادارو، واقعات کربلا مسلسل سنتے، بس دو چار جملے اس سلسلے کے. میری شہزادی سکینہ کہتی ہے، صاحب اولاد کا مجمع، میری شہزادی سکینہ کہتی ہے کہ جب ذوالجناح آ گیا، بابا کی شہادت کی خبر مل گئی تو میں در خیمہ پہ کھڑی ہوئی، شاید انہیں ہمدردی ہو جائے، شاید مجھ پہ یہ ترس کھا جائے کہ ایک مرتبہ مجمع بڑھتا ہوا ہم نے دیکھا. میں سمجھی کہ خیر ہمدردی ہوگی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی، بیویوں کے سر سے ردا چھن گئی، سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگنے لگے. اولاد والوں آئے ہیں، ذرا غور کریں. آپ کی بچی خدا سلامت رکھے، کتنی ایسی بچیاں اپنے ماں کے ساتھ آئی ہیں، کتنے اپنے وطن میں موجود ہیں، لیکن جب باپ سے بیٹی پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے تو باپ کہتا ہے بیٹا جلدی آئیں گے. بیٹی انتظار کرتی ہے نا. حسین کی سکینہ در خیمہ پہ بیٹھی ہے، خیموں میں آگ لگ گئی، چادریں چھن گئی کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے تماچا مارا، سکینہ تورا کے زمین کربلا پہ گر گئی. اٹھی، ظالم یہ بتا تو نے مجھے تماچا کیوں مارا، یہ میری خطا کیا ہے؟ میری ماں بہنوں عزیزوں بچوں سنو، میری خطا تو بتا دے. اگر میری خطا ہے تو جتنا جی چاہے مارنا. سنیے شمر نے کیا کہا، سکینہ تیری کوئی خطا نہیں ہے، لیکن تماچا اس لیے مار رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ تم یتیم ہو گئی. ارے سکینہ نے نجف کا رو کیا، اے
یتیموں کی خبر لینے والے. میرے دادا میں یتیم ہو گئی، میں یتیم ہو گئی. حمید ابن مرثد کہتا ہے سکینہ کے دامن میں آگ لگی، تیزی سے آگے بڑھا، کہا یہ دامن کی آگ بجھا دیں. کہا ظالم تو نامحرم ہے، ہاتھ نہ لگانا، لیکن ایک بات بتاؤ دو. کہا کیا؟ کہا تجھے ہمدردی ہے ہم سے؟ کہا ہاں. کہا مجھے مدینے کا راستہ بتا دے. اولاد والو مجھے مدینے کا راستہ بتا دے. کہا کیا کرو گی؟ کہا مدینہ جا کے نانا سے شکایت کروں گی. سنو عزادارو، جب 11ویں محرم آئی، آج امام حسین کا چہلم کرنے والوں سنو، سکینہ حسین کے لاشے پہ رو رہی تھی. ایک مرتبہ حسین کی بہن زینب سکینہ کا بازو تھام کے کہتی ہے سکینہ اٹھو، اب قافلہ جا رہا ہے. کہا بھوپی اماں میرے بابا نے بہت دن ابو ذر غفاری کا واقعہ سنایا ہے، مجھے بابا کے سینے پہ لہنے دو، بابا کے پاس میں رہوں گی، یہی میں رہوں گی، یہی میں انتظار کروں گی. کہا بیٹا کیوں؟ اب چچا عباس نہیں آئیں گے، اب علی اکبر نہیں آئیں گے، اب قاسم نہیں آئیں گے. کہا پھوپھی اماں کوئی نہ آئے، مجھے معلوم ہے کوئی نہیں آئے گا، لیکن ہم ایک کام کریں گے. کہا کیا؟ کہا جب یزید کا لشکر چلا جائے گا نا تو اپنے جلے دامن میں خاکے کربلا جمع کر کے بابا کے لاشے پہ لا کے ڈال دوں گی. اے رونے والوں آج تو برباد دفناؤ گے نا. آج سکینہ دعا دے رہی ہے میرا سجاد مجبور تھا. اے رونے والوں میرے بابا کا لاشا نہ دفنا سکا. ابھی تربت کو آپ سپرد لحد کریں گے. یہ سکینہ کی خواہش میری سکینہ کہتی ہے. کہا بیٹا نہیں چلو. بی بی زینب نے ایک وعدہ کہا، علماء کرام سے بھی آپ سنتے ہیں ہم بھی. بی بی زینب نے سکینہ کا بازو تھاما اور کہا سکینہ اٹھو، سکینہ اٹھو، تیری پھوپھی تجھ سے وعدہ کرتی ہے. سنو علی کی بیٹی نے کیا کہا؟ تیری پھوپھی تجھ سے وعدہ کرتی ہے سکینہ تمہارے بابا کا روضہ بنے گا. میں کہوں گا شہزادی وعدہ تو پورا ہوا، لیکن سب نے روضہ دیکھا، سکینہ تو قید خانے میں مر گئی. سکینہ تو قید خانے میں نہ رہی. قافلہ چلا، بس منزلوں کے قریب. سب یہ جانتے ہیں، جتنے ہمارے مومنین آئے ہیں، میری ماں بہنیں آئی ہیں جانتی ہیں، جب یہ قافلہ چلتا ہے اور قافلہ جب کسی کا حسین کی عزا کے لیے چلتا ہے تو ہماری ماں بہنوں کا کیا طریقہ ہے؟ اگر سواری ملتی ہے تو بچوں کو محفوظ جگہ بیٹھا دیتی ہے، خود تکلیف میں رہتی ہیں، بچوں کو تکلیف نہیں ہونے دیتی، کیونکہ بچوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم نے یہی سنا ہے نا، کربلا سے قافلہ چلا 48 بچے تھے. کربلا سے قافلہ چلا 48 بچے تھے، لیکن قید خانے میں پہنچا تو چند بچے رہ گئے. ارے کسی نے پوچھا یہ بچے کیا ہوئے؟ میرا چوتھا امام کہتا تھا کربلا سے شام بلندی سے جب قافلہ اترتا تھا ماں کی گود سے بچے گر جاتے تھے، ماں کی گود سے بچے گر جاتے تھے. میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ ماں کی گود سے بچے گرے، سجاد نے بڑھ کے ہاتھ کڑی بیڑی سنبھالا، ننھی ننھی قبریں بنائی. لیکن سوال یہ ہے جب بچے گرتے تھے تو ماں نے پکڑا کیوں نہیں؟ ماں نے کیوں سنبھالا نہیں؟ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں سلام المقدرات پر جن کے ہاتھ پسے گردن بنے تھے. ارے بچے گر رہے تھے، بچے گر رہے تھے، مائیں دیکھ رہی تھی. قافلہ قید خانے شام پہنچ گیا، قافلہ قید خانے شام پہنچ گیا. ہر دن ہر صبح سکینہ ایک صدا کرتی تھی، کیا؟ پھوپھی اماں ہمیں مدینہ جانا کب نصیب ہوگا؟ بھیا سجاد یہ پرندے تو جا رہے ہیں، ہم کب جائیں گے؟ امام سجاد کہتے ہیں بہن صبر کرو صبر کرو. جتنے حضرات یہاں تشریف ہے خالی جملہ آپ کی خدمت میں تاکہ حق مادام ادا ہو جائے. اس لیے یہ بھی تو نہیں پتا آئندہ سال ہم زندہ رہے کہ نہ رہے، لہذا حسین غریب کا ماتم کر لیا جائے. آپ نے مسلسل سنا ہے رونے والوں، جملہ سنیے گا بہت روئیے گا. حسین جب جانے لگے تھے تو سکینہ نے کہا بابا جاؤ لیکن ایک کام کر دو. کہا کیا؟ کہا مدینہ پہنچا دو.
حسین سے کہا مدینہ پہنچا دو، حمید ابن مسلم سے کہا مدینہ کا راستہ بتا دو، سید سجاد سے مسلسل کہتی رہی ہمیں مدینہ کب جانا ہوگا، لیکن جب رہائی ملی تو سب مدینہ آئے، لیکن سکینہ قید خانے میں سو رہی ہے، قید خانے میں سو رہی ہے۔ امام سجاد کو خبر ملی کہ آپ کو یزید نے بلایا ہے۔ امام سجاد جیسے نکلے، بی بی زینب نے باہوں میں ڈاہیں ڈالی، میرے لال کا ارادہ ہے، کہا پھپھی اماں یزید نے بلایا ہے۔ بی بی زینب لپٹ گئی، میرے لال تم ہی میرے آخری سہارا رہ گئے، اب میں زینب تجھے کیسے بھیجوں؟ کہا نہیں پھپھی اماں صبر کیجئے، میں ابھی لوٹ کے آتا ہوں۔ کہا جاؤ سید سجاد، جاؤ سید سجاد، خیال رکھنا جب تک لوٹ کے نہیں آؤ گے زینب چوکھٹ پہ بیٹھی رہے گی، زینب چوکھٹ پہ بیٹھی رہے گی، تمہارا انتظار کرے گی۔ امام سجاد گئے بہت تیزی، میں جملے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جناب سید سجاد دربار یزید میں پہنچے، سب آپ جانتے ہیں، بس ایک عجب جملہ یزید سے منہ سے نکلا، سجاد تمہیں معلوم ہے ہم نے کس لیے بلایا؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا ہم نے تمہیں رہا کر دیا۔ ہم نے کہا آپ نے سن لیا؟ امام سجاد نے سنا۔ کہا کیا کہا؟ کہا ہم نے رہا کر دیا۔ سید سجاد زمین پہ بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر زنجیروں توق کے ساتھ ماتم کرنے لگے۔ یزید نے کہا تم پہلے قیدی ہو کہ خبر رہائی سن کے رو رہے ہو، ورنہ سب مسکراتے ہیں۔ کہا ظالم اگر تجھے رہا کرنا تھا تو اس وقت رہا کرتا جب میری سکینہ زندہ تھی۔ ہائے میری بہن وطن جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، تو نے آج رہائی دی۔ اجرکم اللہ صاحب، بس مجلس تمام۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مغم مظلوم کربلا کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گود میں ہیں، ہمارے بزرگ کے پہلو میں ان کے جوان موجود ہیں، ہمارے بزرگ کتنے سہارے سے یہاں تک آئے ہیں۔ بھائی کیوں آئے ہیں؟ کہ آج حسین کا چہلم ہے، آج امام حسین کو رخصت کرنا ہے۔ آپ بتائیے جب محرم کا چاند نکلا تھا تو آپ کہتے تھے میرا مولا آ رہا ہے، میرا مولا آ رہا ہے۔ جب شب داریہ ہوتی تھی تو کہتے تھے میرا مولا ہے، لیکن عزادارو آج وہ دن ہے کہ مولا جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں، حسین کو رخصت کرو۔ یہ حسین مظلوم کی مظلومیت کا ماتم ہے۔ آخری جملے ہیں سنیے، روایت کے فقرے ہیں۔ رہائی ملی، آپ قید خانے میں آئے، بی بی زینب نے پوچھا بیٹا خیریت؟ کہا پھپھی اماں رہائی مل گئی، پھپھی اماں رہائی مل گئی۔ ہم نے کہا آپ نے اطمینان سے سن لیا؟ جیسے ہی رہائی کا نام بی بی زینب نے سنا، پلٹ کے سکینہ کی قبر پر گرا دیا، اے سکینہ اٹھو، رہائی مل گئی بیٹا، چلو وطن جا رہے ہیں۔ وہ بھی وقت آیا، مکان خالی کرایا گیا، بی بی زینب نے ماتم کیا، بی بی زینب نے نوحہ کیا۔ بس میں نے مجلس تمام کیا، یہاں روایت وہ نہیں پڑھوں گا، بس سنیے۔ اب جب ماتم ہو چکا، اب جب قافلہ تیار ہو گیا، آپ سنیں جو اتنا مجمع یہاں آیا ہے، میری مجلس سننے نہیں آیا ہے، غریب حسین کی غربت پہ رونے آیا ہے۔ یہ جتنے لوگ آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے کہ سکینہ جب رونے والے کو دیکھتی ہے نا تو کہتی پھپھی اماں کاش کہ یہ کربلا میں ہوتے۔ میں ہر مجلس میں یہ جملہ کہتا ہوں اور بغیر یہاں کہے آگے نہیں بڑھوں گا۔ اللہ کا شکر ہے اپنے نہیں غیر 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 دنیا کے ہر فرد اعزازی جلوس میں آتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں حسین کا مرکز ہے، جہاں حسین کی عزاداری ہے، ہر قوم کا آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے، حسین اولاد دے دو، حسین بچہ دے دو، حسین رزق دے دو، حسین عزت دے دو، حسین کی ماں ہمیں دے دو، حسین کے بابا ہمیں دے دو۔ اہل بیت سے سب نے مانگا، اہل بیت نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن مجلس میں حسین کی ماں ہاتھ پھیلا کے ہر رونے والے کے قریب میرا حسین غریب ہے، اے رونے والوں کربلا قافلہ پہنچا، جابر نے مجھے علم بلایا، اے جابر آج اتنے چیلوں والے آئے ہیں۔ جارب کہتے میں نے دیکھا کسی بی بی کی آواز جب تربت نظر آئی، اے بھائیا تیری زینب آئی ہے۔